السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو پاک بی بی صغیرہ کی شہادت سنانے جا رہی ہوں۔ 22 ربیع الاول 20 دسمبر بروز منگل، شام کے وقت تمام مستورات اپنے آستانے نور میں تشریف لے آئیں اور 23 ربیع الاول کی شب آئی۔ عالیہ بی بی پاک صغیرہ بی بی صلوات اللہ علیہا کو گود میں لے کر سلانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ بی بی نے پوچھا، پھوپھی اماں، میرے پاک بابا جان جو ہمیں دشمنوں سے پناہ دیتے تھے کہاں گئے ہیں؟ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے فرمایا، میری بیٹی اس وقت ان کا ذکر نہ کریں، انشاءاللہ کل وہ آئیں گے اور جو آپ نے ان سے مانگا تھا وہ بھی لے آئیں گے، اب سو جائیں۔ پاک صغیرہ بی بی سب سے پوچھتی رہیں کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ سب تسلی دے کر کہتے تھے کہ آپ کے بابا سفر پر گئے ہیں۔ رو کر پوچھتی تھی کہ جو سفر پر جاتے ہیں کیا لوٹ کر نہیں آتے؟ پاک مستورات تسلی دیتی کہ ایک دن آپ کے پاک بابا جان واپس آئیں گے، آپ کا بھیا علی اصغر علیہ السلام بھی آئے گا، چچا غازی عباس بھی آئیں گے، سب واپس لوٹ آئیں گے۔ بس اب صغیرہ بی بی کا معمول بن گیا کہ روز پوچھتی تھیں، جواب وہی ہوتا تھا جو اب سن کر در زنداں پر آ کر بیٹھ جاتی، ہاتھ رخساروں کے نیچے رکھ کر دروازے پر نظریں جمائے سارا دن بابا جان کا انتظار کرتی رہتی۔ جب دن ڈھل جاتا تو روتی ہوئی پاک والدہ صلوات اللہ علیہا کے پاس آ جاتی اور عرض کرتی کہ آج بھی میرے بابا پاک نہیں آئے، خدا جانے کیوں دیر ہو گئی ہے۔ پھر بچپن کے معصومانہ سے انداز میں پوچھتی کہ بابا جان گئے کہاں ہیں؟ ام المصائب بی بی صلوات اللہ علیہا فرماتی کہ وہ ایک کٹھن سفر پر گئے ہیں۔ پاک شہزادی پھر سوال کرتی کہ پھوپھی اماں، جو سفر پر جاتے ہیں کیا کبھی واپس نہیں آتے؟ کیا مسافروں کے لیے دکھوں کی شب کی سحر نہیں ہوتی؟ مخدومہ عالیہ بی بی فرماتی کہ بیٹا، آپ نے خود تو انہیں پانی لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ آپ کے لیے پانی بھی لائیں گے اور کھانا بھی لائیں گے۔ پھر پوچھتی کہ آخر وہ کب آئیں گے، کوئی دن تو بتا دیں۔ جناب شریکہ الحسین علیہ السلام بی بی صلوات اللہ علیہا فرماتی کہ وہ دن بھی آ جائے گا کہ آپ کے بابا جان بھی تشریف لائیں گے، آپ کے بھائی جان علی اکبر بھی آئیں گے، آپ کے پیارے چچا عباس بھی آئیں گے، بابا جان آپ کو پیار بھی کریں گے اور گلے بھی لگائیں گے۔ صغیرہ بی بی فرماتی، پھوپھی اماں، جب دوبارہ میں بابا جان سے ملوں گی تو ان سے نہ پانی مانگوں گی نہ کھانا مانگوں گی، بس آپ ان سے کہیں کہ اب آ جائیں۔ 2 دن اور 2 راتیں یہ پاک معصوم شہزادی صلوات اللہ علیہا در زنداں پہ بیٹھی رہیں، یعنی 22 ربیع الاول کو زندان میں تشریف لائیں اور 25 ربیع الاول کی رات تک در زنداں کے سامنے رخساروں تلے ہاتھ رکھے بابا جان کا انتظار کرتی رہیں۔ جب بھی جناب عالیہ معظمہ بی بی گود میں لے کر سلانے کی کوشش کرتی تو جناب صغیرہ بی بی یہی پوچھتی تھی کہ میرے بابا جان کہاں گئے ہیں، اور ہر مرتبہ مخدومہ عقیلہ بنی ہاشم صلوات اللہ علیہا یہی جواب دیتی کہ کل تمہارے بابا آ جائیں گے، اب سو جائیں۔ صغیرہ بی بی پھر اسی آس پر زندان کے دروازے کے پاس جا کر بہن کرنے لگتی کہ عرض کرتی
کہ بابا دکھی بیٹی سے غافل کیوں ہو گئے ہیں؟ میری یتیمی کا حال دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے عالمین کے سردار کی دختر سمجھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے مشرکین کے سلطان کی شہزادی سمجھیں، میں تو پردیس میں بے پدری کا درد لیے جانے والی ہوں، بھوک اور پیاس کی ستائی ہوں، در بدر پھرائی ہوئی معصوم ہوں، مجھے آ کر لے جائیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ پاک معصومہ بی بی کو پاک بابا کی شہادت مکمل طور پر معلوم تھی، مگر پاک صغیرہ بی بی سے پاک پدر بزرگوار کی شہادت کو پوشیدہ رکھا گیا تھا، اور یہی دلاسا دیا جاتا تھا کہ آپ کے بابا جان واپس آ جائیں گے، یعنی جب شہنشاہ معظم امام زمانہ کا خروج ہوگا تو سبھی احباب واپس آ جائیں گے، اور اسی طرح آپ کی خوشیوں کے دن بھی لوٹ آئیں گے۔ پاک صغیرہ بی بی کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ جس وقت امام مظلوم، امام کربلا، امام حسین علیہ السلام آخری وداع کر کے روانہ ہونے لگے تو بچی کی تشنگی اور تڑپ کو دیکھتے ہوئے آپ نے دعا فرمائی کہ انہیں نیند آ جائے تاکہ میری شہادت کا منظر نہ دیکھیں۔ اسی وقت پاک صغیرہ بی بی صلوات اللہ علیہا سو گئیں، اور شام غریباں کے مظالم کے دوران ان کی آنکھ نہ کھلی، اسی لیے انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ میرے پاک بابا کہاں گئے ہیں، اور بار بار پوچھنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ در زندان پہ صغیرہ بی بی انتظار کی گھڑیاں گزار رہی تھیں کہ 25 ربیع الاول 23 دسمبر شب جمعہ آ گئی کہ ملعون شام نے ایک دردناک فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ امام مظلوم کے سر اطہر کو جامع مسجد دمشق کے میناروں کے ساتھ آویزاں کیا جائے، اور باقی شہدائے کربلا کے سرہائے اطہر کو مسجد کے دروازوں کے ساتھ سجا دیا جائے، نعوذ باللہ، اور جو پاک سر بچ جائیں انہیں دمشق کی باقی مساجد کے دروازوں پر زینت دی جائے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ امام مظلوم کا سر اطہر 1-2 نہیں، پورے 40 دن تک جامع مسجد دمشق کے مینار پر آویزاں رہا۔ یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ جس سر اطہر کو سب سے طویل معراج مصائب سے گزرنا پڑا، وہ سر نہ امام مظلوم کا تھا، نہ جناب غازی عباس کا تھا، اور نہ ہی کسی اور کربلا کے شہید کا تھا، بلکہ وہ سر اطہر جناب مسلم بن عقیل کا تھا، جو 22 ذی الحج کو شام کے باب داخل پر آویزاں ہوا اور پورے 4.5 مہینے آویزاں رہا۔ اس لحاظ سے سب سے زیادہ دکھ مظلوم کوفہ جناب امیر مسلم کے سر اطہر نے برداشت کیے۔ اپنے مقصد کی طرف روشنی ڈالوں کہ 25 ربیع الاول کا آفتاب طلوع ہوا، پاک صغیرہ بی بی نور محل کے در پر پاک بابا کے انتظار میں خاک پر بیٹھی ہیں، نگاہیں سامنے والے راستے پر ہیں کہ ابھی بابا جان آتے ہوں گے۔ جیسا کہ عرض کر چکی ہوں کہ زندان شام مسجد بنو امیہ کے بالکل قریب تھا۔ اچانک پاک صغیرہ بی بی کی نگاہ اٹھی، سامنے مسجد کا مینار نظر آیا کہ جس پر امام مظلوم کربلا کا سر اطہر امت نے آویزاں کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی معصوم کی نگاہ پڑی، فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں اور سر پاک کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے جیسے معصوم کو یقین ہوتا گیا کہ یہ میرے بابا جان کا سر ہے،
چہرے پر زردی چھانے لگی۔ جب جناب صغیرہ بی بی کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ میرے پیارے مظلوم بابا کا سر اطہر ہے تو دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ کر بیٹھ گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگیں کہ ہائے میرے بابا جان، ہائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بابا۔ اس کے بعد ہائے حسین کہتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ رو کے فرمانے لگیں کہ مجھ سے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ سفر پر گئے ہیں، میں تو آپ کی واپسی کی آس لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے یہ تو کسی نے نہیں بتایا کہ امت لعین نے آپ کی یہ حالت کر دی ہے۔ آپ نے یہ کیا رنگ اپنایا ہے؟ تمام مستورات صغیرہ بی بی کے قریب آ گئیں، سب دلاسے دینے لگیں، مگر شہزادی پاک زمین پر بیٹھ گئیں اور رو کر پاک بابا سے عرض کرنے لگیں کہ بابا جان مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں یہ درد برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ سے اتنے فاصلے پر اب میرا رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ ظلم برداشت کر کے میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب آ کر آپ مجھے لے جائیں۔ پاک صغیرہ بی بی رونے لگیں، اتنا روئیں کہ مستورات پاک میں کوہرام بپا ہوا کہ اچانک پاک صغیرہ بی بی نے زمین کو شرف بخشا۔ جناب علی اصغر کی والدہ نے آپ کو زمین سے اٹھایا اور اپنی آغوش میں لیا۔ دیکھا تو آپ کے ہونٹوں سے خون جاری تھا۔ پاک صغیرہ بی بی نے الوداعی رو کر اپنے بابا سے فریاد کی کہ بابا میں اب دنیا میں نہیں رہ سکتی، اور پاک صغیرہ بی بی خاموش ہو گئیں۔ شہزادہ علی اصغر کی والدہ پاک روتے ہوئے فرمانے لگیں کہ عابد لال اٹھو، ہم دکھیوں پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ آپ کی صغیرہ بہن کا جگر نازک تھا، بڑے درد برداشت کرتی رہی تھیں، مگر آج پاک بابا کا سر اطہر دیکھ کر خود بھی دنیا سے منہ موڑ گئی ہیں۔ تمام پاک مستورات نے مسجد کے مینار کی طرف رخ کر کے روتے ہوئے عرض کیا کہ کریم کربلا آپ کی لاڈلی بیٹی صغیرہ بی بی ہمیں چھوڑ گئی ہیں۔ یہ سن کر بیمار کربلا کو غش آ گیا۔ اب آپ ہی کسی کو بھیجیں کہ جو آ کر میرے بیمار بیٹے کی مدد کرے، ان کا غسل و کفن کرنا ہے، اکیلے کیا کریں گے؟ کوئی بیمار کو جگائے، اکیلا کیسے لاش اٹھائے گا؟ یہ مالک عرش عظیم کی بیٹی ہے، کوئی تو اس کی تجہیز و تدفین کرائے۔ شام کے ظالم ماحول میں کوئی تو ہو جو جناب سجاد کا ساتھ دے۔ اختتام پر اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بی بی صغیرہ کے صبر اور وفا کا ذرہ برابر حصہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار دو عالم، جیسے بی بی صغیرہ نے قید و تنہائی میں بھی اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی یاد کو دل سے نہ نکالا، ہمیں بھی اپنے دین اور ایمان سے کبھی غافل نہ ہونے دینا۔ اے اللہ، ہمیں ان پاک بیٹیوں کی حیا، ان پاک بیبیوں کی وفا، ان کا صبر اور وفاداری نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری بیٹیوں کو بی بی صغیرہ جیسی پاکیزگی، غیرت اور عزت عطا فرما، اور ہماری تمام بہنوں کو ان پاک بیبیوں جیسا ظرف عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں کربلا والوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور روز محشر بی بی صغیرہ اور ان کے بابا امام حسین کے ساتھ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔